بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر دفاع ہیں جی خواجہ آصف صاحب۔ اچھا، انہوں نے آج کل جو ہے نا وہ عجیب ہی کوئی کام پکڑا ہوا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کروں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جی۔ اچھا، خواجہ صاحب نے جو ہے نا وہ آج بات کی کہ یہ جو خواجہ صاحب نے کہا کہ جی پاکستان میں ویگو ڈالے کا جو کلچر ہے نا، یہ پاکستانیوں کو ان سے بچانا ہوگا۔ کون بات کر رہے ہیں؟ وزیر دفاع صاحب، کہ یعنی ویگو ڈالا جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے آگے ہوتے ہیں، جب ہم حکومت میں نہیں رہتے تو یہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کو جی اچھا جواب جس نے دیا وہ سہرا بانو صاحبہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کبھی اسپیکر سے یہ درخواست کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کو ڈالوں کو روکیں۔ تو بھائی، ڈالوں کو روکنا تو آپ کا کام ہے نا، پارلیمنٹ لاجز کو بچانا اسپیکر کا کام ہے یا نہیں، لیکن عوام کو بچانا تو آپ کا کام ہے۔ تو اس سے اچھا جواب سہرا بانو سے علاوہ اور کوئی دے ہی نہیں سکتا جی۔ اچھا، ایک اور انہوں نے بیان دیا تھا، اس کے اوپر بھی سہرا بانو نے ہی کمنٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے جو 78 سال ہے نا، ہمارے پارلیمانی نظام کی جو سیاست ہے اس کو جتنا نقصان عمران خان نے پہنچایا، پچھلے 78 سالوں میں کسی شخص نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اچھا جی، خواجہ صاحب ویسے آپس کی بات ہے کہ آپ ہی کہتے تھے کہ جب میں 2018 میں ہار رہا تھا تو میں نے جو ہے وہ باجوہ کو فون لگایا، تو باجوہ نے جو ہے وہ پھر مجھے وہ جتوا دیا۔ تو یہ خواجہ صاحب آپ ہی بات کر رہے تھے اور کسی نے یہ بات نہیں کی۔ تو اب جو ہے وہ آپ یہ نہ کہیں عمران خان کے 3.5 سال نکال دیں تو باقی سب تو حکومت آپ نے کی ہے جی۔ اچھا، اس کے اوپر سہرا بانو صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو ڈرا کر کسی نے جو بھی کروانا ہے وہ ان سے کروا رہا ہے، اور یہ مجبور ہیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہر چیز کے اوپر ہاں کیے جا رہے ہیں، لیکن الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں۔ اس کے اوپر جی پھر اب اور میں کیا کہوں، بات ویسے یہی ہے۔ دوسرا جی بات کرتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بیان دیا تھا۔ خواجہ صاحب جو ہے نا وہ آج کل میرے خیال سے ان کا مائنڈ سیٹ کام نہیں کر رہا۔ خواجہ صاحب نے جی کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ آزاد کشمیر راولہ کوٹ تو نہیں ہے نا، میں راولہ کوٹ والوں کو اتنا لمبا چوڑا کشمیری مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایک اور صحافی ابصار عالم، ویسے صحافی نہیں ہے، انہوں نے 2016 میں کہہ دیا تھا کہ میں صحافت چھوڑ رہا ہوں، پھر بھی ٹی وی پہ بیٹھے شو کر رہے ہیں۔ گڈی جو ہوئی ہے اس کے اوپر جی یہ اس شو میں بیٹھے کہتے ہیں کہ میں شاید آپ سے متفق ہوں، بہت تنقید کرتے ہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ابصار عالم صاحب ان کی بات کو ان کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، جس کے اوپر جی عامر متین نے تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ خواجہ آصف کو گورنمنٹ کالج کے اقبال ہاسٹل میں رات کو لوگوں کی چارپائیاں الٹا دیتے تھے، کافی شرارتی مشہور ہیں، 76 سال ان کی عمر ہوئی ہے لیکن ان کے اندر اقبال ہاسٹل والا بچہ نہیں مرتا۔ ان کی سالگرہ 9 اگست ہے، ناگا ساگا کے جو پر جس دن ایٹم بم گرا تھا ان کے اندر بھی ایک ناگا ساگا کی سنڈوریم ہے، تو انہوں نے بھی اچھی خاصی ان کی کلاس لی ہے۔ ویسے بھی جو ہے نا وہ اعلیٰ حکام کو ان کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یار یہ کس طرح کی یہ گفتگو کر دیتے ہیں جس کے اوپر بعد میں جو ہے وہ پھر حکومت کو اور اداروں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کے اوپر جی تھوڑا انہیں سوچنا چاہیے۔ میں ابھی بات کر رہا تھا نا سینئر صحافی جی، جو ابھی خود کو سینئر صحافی کہتے ہیں، ان کا ایک کلب بھی وائرل ہو رہا تھا کہ انہوں نے 2016 میں کہا تھا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ اب پتہ نہیں یہ کس منہ سے واپس آئے ہیں۔ یہ جی بات کی ہے صحافی فہیم اختر ملک نے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابصار عالم کو، جو کہتے ہیں کہ میں صحافت چھوڑ چکا ہوں اور دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن اب لکھ کر رکھ لیں سینئر صحافی ابصار عالم نے یہ کہا تھا اس ٹائم، لیکن آپ پھر بھی صحافت کر رہے ہیں جی۔ تو افسوس ہے جی ان کے دور معیار کے اوپر۔ خواجہ آصف ناراض ہیں کیونکہ وہ نواز شریف کے گروپ کے ہیں، اور نواز شریف کے بعد سینئر رہنما وہی تھے، لیکن شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، اسی پر ان کو غصہ ہے، انہوں نے کشمیر کا جو کشمیر کاز ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بات کی جی خادر مدوخیل نے، سینئر رہنما پیپل پارٹی۔ تو خواجہ صاحب اب آپ کے اوپر جو ہے نا وہ میرے خیال سے آشرواد اب نہیں رہا، تو آپ احتیاط کیا کریں آپ کوئی ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی شیزا فاطمہ ان کے بیان کے اوپر جی سلمان شاہ راشدی
وہ سوشل میڈیا صارف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہزاد فاطمہ نے سیاست میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے، انہوں نے افلاطون کا فلسفہ پڑھا ضرور ہوگا جس کے مطابق ریاست تب تباہ ہوتی ہے جب لوگوں کو وہ ذمہ داری سونپی جائے جن کا انہیں کوئی تجربہ نہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جب آپ کا IT کا تجربہ ہی نہیں ہے تو آپ جو ہیں وہ اس وزارت پر برہنجمان کیوں ہیں؟ اس لیے مصطفیٰ کے مطابق زیادہ استعمال سے انٹرنیٹ سست ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے جی وہ خاتون جو بل لے کر آئی تھی سینٹ میں اور اسمبلی میں، اور اسی خاتون نے کہا تھا کہ میں تو MPA بننے جا رہی تھی، مجھے MNA بنا دیا جی۔ تو ایسے ہی یہ نظام چلتا ہے۔ اچھا، ابصار عالم کی پہلے میں بات کر رہا تھا نا، ان کی آپ گفتگو چیک کریں، یہ خود کو صحافی نام نے صحافی صحافت تو چھوڑ گیا، کہتا ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے کشمیری اتنے گندے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ قبل ایک گورے نے 7 لوگوں کو چاقو مار کر زخمی کر دیا تھا کہ یہ گندے لوگ ہیں۔ نیشنلٹی لینے کے لیے کوئی وہاں بھابھی سے شادی کر رہے، کوئی اپنی بہن سے شادی کر رہے، بیوی کو مصنوعی طلاق دے کر گھر دلا دیتے ہیں اور خود ویلفیئر لیتے ہیں۔ اس طرح کی غلیظ اور گھٹیا گفتگو کرتے ہوئے ابصار عالم صاحب آپ کو شرم تک نہیں ہے؟ شرم نہیں ہے آپ کو اس طرح کی گھٹیا گفتگو کرتے ہوئے کسی کے بارے میں؟ کیا آپ کے گھر میں ایک خواتین نہیں ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں تو اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، اس کو شرم آنی چاہیے ویسے کہ یہ TV پہ بیٹھ کے لوگوں کو بھاشن دیتا ہے۔ حافظ فرحت عباس جی رکن پنجاب اسمبلی، انہوں نے کہا کہ کس نے اپنے آرمی چیف کو انڈیا کے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ مشرف کی بات کر رہے ہیں نواز شریف کو تانا دیتے ہوئے۔ تو وہ آپ تھے، ہم نہیں۔ کون تھا جس نے اجمل قصاب کو آن کیا تھا، TV پہ بیٹھ کر بتایا تھا کہ یہ ہمارے ہیں، اور نواز شریف کی وہ ریکارڈنگ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن کے وکیل نے پاکستان کے خلاف چلائی تھی؟ وہ آپ تھے یا ہم؟ بتائیں نا۔ تو اچھا سوال اٹھایا جی انہوں نے اسمبلی میں، جس کے سامنے کسی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ویسے نا پاکستانیوں کو ایک چورن بیچا جاتا ہے جی، IMF راضی نہیں ہو رہا، IMF جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا جی کہ پاکستان کو بجلی میں ریلیف ملے، پاکستان کو پیٹرول میں ریلیف ملے۔ لیکن کیسا IMF ہے جی؟ دیکھیں انہوں نے PIA کی جو 15 سال ٹیکس چھوٹ کی سبسڈی دی ہے اس میں IMF راضی ہو گیا۔ کیسا IMF ہے جی؟ دیکھیں کہ اس کے اوپر سائرہ بانو کہتی ہیں کہ PIA کو پہلے انہیں پونے داموں بیچا، اب PIA کے لیے جو بھی پارٹس امپورٹ ہوں گے ان کو 15 سال کے لیے ٹیکس فری کر دیا گیا۔ ہمارے تو گیس، بجلی، پانی، سانس سمیت ہر چیز پوچھنے کے لیے IMF کے پاس جاتے تھے۔ سیٹھوں سے گزارش ہے جب PIA خریدنے کے پیسے نہیں تھے تو انہیں خریدنی ہی تھی، تو کیا آپ کا یہ خرچہ بھی غریب عوام کے سر پر ہے جو 15 سال کے لیے سبسڈی دے دی گئی ہے؟ تو جی ایسے ہی ہے۔ اچھا، وہ ممنہ اقبال والا معاملہ ہے نا، ثاقب جدڑ جو اپنے اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ حوالے سے بتا رہے تھے کہ 400 طلباء کی تعداد ہے لیکن صرف اور صرف 200 کرسیاں موجود ہیں۔ تو ثاقب جدڑ صاحب اس کے اوپر جو ہے نا وہ اطہر کاظمی نے کہا کہ ثاقب جدڑ صاحب آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں نا، آپ تو کہتے ہیں کہ اس کو فارچونر دے دی، اتنے لاکھ کا گفٹ دے دیا، فلاں کو پڑھانے کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا، تو اپنے حلقے میں 200 کرسیاں لے لیں، کوئی اپنے حلقے کے عوام کو بھی گفٹ دے دیں۔ تو طنزین جو ہے نا وہ انہیں شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن شرم مگر شاید آ جائے نہیں۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب، یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے تب تو انہیں بلاوا نہیں آتا، اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں پھر کیسا کرم دکھاتے ہیں اپنا۔ اور میں نے آج تک نہیں دیکھا اسلامی تاریخ میں کہ کوئی حکمران جو ہے وہ حج عمرے کے لیے جو ہے وہ عوام کی جو مسئولات یعنی ٹیکس کے پیسوں پہ جائے عمرہ کرے اور کہے کہ مجھے بلاوا ہے۔ تو اس کے اوپر جی اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا کہ میں کیرا میں تھا، سعودی شہزادے کو کہا واپسی پر 1-1.5 گھنٹے کے لیے مدینہ رکنا ہے، وہ کہنے لگا تم نے مدینہ منورہ رکنا ہوگا۔ ایک عرب وزیر خارجہ نے کہا میں ساری زندگی میں ایک دفعہ مدینہ گیا ہوں، ایک عمرہ کیا، یہ تو بلاوے ہوتے ہیں وہاں جانے کے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اندازہ کریں آپ، اللہ کا کرم ان لوگوں کے اوپر ہے جی، جب یہ حکومت سے جاتے ہیں پھر کرم نہیں ہوتا۔ اور بھائی یہ سب جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اس طرح کے بیانات دے کے لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ اچھا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں سہیل افریدی کا جو اپنے سیکیورٹی ہیں آفیسر عارف کھٹک، اچھا انہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں فلور پر بلایا تو نوجوان عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی جی، اس میں جی ہمیں یہ اس لیے پسند ہے، سہیل افریدی نے کہا کہ اس نوجوان عمران خان کے لیے اپنا سینہ حاضر کیا اور ان کی سیکیورٹی کی۔
اس کے اوپر جی سینئر صحافی ہیں زائد گشکوری. اچھا انہوں نے کہا کہ کیا ایک سرکاری ملازم اپنی سروس کے دوران اس طرح کے نعرے لگا سکتا ہے؟ عارف کٹک کے اسمبلی فلور پہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے پہ جی سوال اٹھا. ویسے بات میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ کوئی بھی سرکاری بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی سیاسی پارٹی سیاسی جماعت کے نعرے نہیں لگا سکتے. مجھے نہیں پتہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے, یہ پرائیویٹ آفیسر ہیں یا سیکورٹی آفیسر ہیں یا سرکاری. اگر سرکاری ہیں تو غلط کیا ہے, بالکل غلط کیا ہے, انہیں ویسے عہدے کے اوپر رہنا نہیں چاہیے. اب اگر پرائیویٹ ہیں تو پھر اس کا حق ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں, وہ لگا سکتے ہیں جی. دوسرا جی ستھرا پنجاب کے ورکرز کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا نام عمر حیات ہے, میں بینک سے 39,600 تنخواہ لیتا ہوں, لیکن بینک کے باہر موجود ہمارا سپروائزر شہباز مجھے 27,000 دے کر باقی پیسے خود کھا جاتے. اس کے خلاف شکایت کرنے پر افسران غصہ کر گئے اور 2 دن سے حاضری نہیں لگا رہے. مریم نواز سے گزارش ہے کہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے. تو یہ حالات جی ایسے ویسے گھپلے لگتے رہتے ہیں. یہ اس کے اوپر کچھ سختی سے نمٹنا چاہیے, کوئی ایسا قانون ہو کہ ایسے گھپلوں کی جو سزا سخت ہونی چاہیے تاکہ پھر لوگ ڈریں. اور ایک میں جاتے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کم ظرف نہیں ہونا چاہیے. وہ ہیں فیاض الحسن صاحب, جنہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے 1992 کے ورلڈ کپ کے ایک میچ میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بارش کرائی تھی. اندازہ کریں اس کے بعد یہ شخص ان کی جماعت میں رہا, کافی عرصہ ان کی جماعت میں رہا, 2022 تک وزارتوں کے مزے لوٹتا رہا, ایک بات نہیں کی. آخری دفعہ جب جیل جانے سے پہلے اس نے نعرہ لگا کہ عمران خان کے حق کا جھنڈا بلند کر کے جیل میں گیا, وہاں سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ ہو گیا. جب لگا نا اس کو پھینٹا, پھر اب جو ہے وہ عمران خان کا لگتا ہے کوئی ایسا زیادہ ہی پھینٹا لگا دیا ہے. پھینٹے تو باقیوں کو بھی لگے تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے, لیکن وہ اتنا مارجن رکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی گھٹیا گفتگو نہیں کرتے. اور یہ شخص کا لگتا ہے دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا کہ اس کو پھینٹا کچھ زیادہ پڑ گیا, اس کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا جی. تو مزے لوٹتے رہے وزارتوں کے, جب حکومت گئی وزارتیں گئیں تو منافقت پہ اتر آئے. آخر میں نا صرف 3 خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں, زیادہ نہیں. ایک تو جی اپنا امریکہ کو اپنے فضائی اڈے ایران پر حملے کے لیے نہیں دیے, اٹلی نے یقین دہانی کرا دیے جی. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ یقین دہانی اطالوی وزیر خارجہ انطونیو تاجانی نے جو ہے وہ اپنے ایرانی محمد صاحب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کرائی. اطالوی وزیر خارجہ جو ہے وہ انطونیو تاجانی نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں بتایا کہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تفصیلی گفتگو کی, جس میں واضح کیا گیا کہ اٹلی نے کبھی کسی فوجی کارروائی میں حصہ نہیں لیا اور نہ ہی امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں کارروائی کرنے کے لیے اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے دے گا. تو دوسری انٹرنیشنل خبر جی یہ ہے کہ 32,000 ٹن سے زیادہ ہائی اوکٹین فیول کا معاملہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران آئل سیکٹر میں مبینہ ٹیکس چوری بے نقاب ہوئی جی. وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA اینٹی کرپشن سرکل نے مشرقی وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے دوران ملک کی آئل سیکٹر میں مبینہ ٹیکس چوری کا معاملہ بے نقاب کر دیا. رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرنے والی کمپنی پر ٹرمینل 1 پر اربوں روپے ٹیکس چوری کا الزام ہے, جس نے 32,000 ٹن سے زیادہ ہائی اوکٹین فیول بغیر ٹیکس ادا کیے چوری چھپے فروخت کیے. ذرائع نے مزید بتایا کہ FIA کا جو ہے نا وہ کارپوریٹ کرائم سرکل نے جو ہے وہ FIA کا رپورٹ کرائم سرکل نے ملزمان اور سہولت کاروں کو نامزد کر کے باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا جی. یہ ایکسپریس نیوز پہ جی چھپی ہے یہ کہانی. تو اندازہ کریں آپ کس طرح پاکستانیوں کو لوٹا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور آخر میں جی پائلٹ کی طبیعت بگڑ گئی. جی ہاں بالکل, پائلٹ کی طبیعت بگڑنے کے باعث کینیڈین ایئر لائن نے کے طیارے کو امریکہ میں ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی, اور اس کے جی دوران پرواز جو ہے وہ پائلٹ کی طبیعت بگڑ گئی تھی, جس کے باعث مسافر طیارہ اپنے راستے سے ہٹ گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈین ایئر لائن کی پرواز نیو جرسی سے کینیڈا جا رہا تھا کہ اس دوران پائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی.
طیارہ اچانک جھٹکے سے ایک طرف مڑ گیا۔ اس موقع پر طیارے کے فرسٹ آفیسر نے پائلٹ سیٹ سنبھالی اور بوسٹن میں بحفاظت ایمرجنسی لینڈنگ کی۔ ایئر لائن حکام کے مطابق مسافر بردار طیارے میں 61 مسافر سوار تھے۔ پائلٹ کو دوران پرواز طبی مسئلہ پیش آیا۔ حفاظتی ضوابط کے مطابق انہیں عملے کی مدد سے کاک پٹ سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق متاثرہ پائلٹ کو علاج کے لیے بوسٹن کے ایک ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم ان کی حالت یا طبی مسئلے کی نوعیت کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی۔ ایک مسافر نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ پائلٹ کو بظاہر دورے پڑ رہے تھے اور یہ کیفیت تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ اور جی آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سنا کے جاؤں گا جی۔ وہ یہ ہے کہ جی رونالڈو یا میسی ان میں فیورٹ کون ہے؟ تو یہ جب سوال ہوا رجب طیب اردگان سے تو انہوں نے کہا کہ میں رونالڈو کو پسند کرتا ہوں۔ میری پسندیدگی کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ رونالڈو ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ جی آپ تک کی خبر، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔